بھی ڈالو اور تصویر تصور میں اسیری کی بنا لو، آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، ارے اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے، اکبر کی حروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے، صغرا کے قریب اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، ہے پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، بر محمد وآل محمد صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان محترم، ان مجالس کے لیے جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے سرنامے کے طور پہ تلاوت کیا، سورہ مبارکہ زاریات، قرآن مجید کا 51واں سورہ، 51 نمبر، اور اس کی 54ویں آیت نمبر 54. آیت آگے بھی ہے، انشاءاللہ بعد میں اس کا تذکرہ کروں گا، لیکن ابھی آپ کی خدمت میں اسی عنوان کے تحت کہ پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں مقصد خلقت بشریت کو بیان کر رہا ہے، بلکہ نہ فقط بشریت کو، جن و انس کی خلقت کے مقصد کو بیان فرما رہا ہے. دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں کوئی بہت زیادہ گاڑی باتیں نہیں پیش کرنا چاہتا. ظاہری بات ہے، ایسی باتیں بیان کرنی ہیں کہ جو عام فہم ہوں، بچے بھی سمجھ سکیں، اور بڑے تو ماشاءاللہ ویسے ہی سمجھدار ہوتے ہیں، وہ تو سمجھ ہی جائیں گے. لیکن بہرحال بچوں تک یہ باتیں منتقل ہونی چاہیے اور بچوں کو ان باتوں کا پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ جس معاشرے میں آپ لوگ خاص طور پہ رہتے ہیں، اختلاط ہے، مختلف مذاہب کے افراد ہیں، تو یہ سوالات اٹھتے ہیں، یہ باتیں وجود میں آتی ہیں. تو ہمارے بچوں کو کم سے کم کچھ اندازہ تو ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، آیا بنانے کی کوئی وجہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اس پوری کائنات کی خلقت میں کوئی علت اور ہدف اور سبب اور مقصد نہیں ہے، اور بغیر ہدف اور مقصد کے یہ دنیا خلق کی بھی نہیں گئی، ہو گئی، اور بس یہی دنیا ہے، جو کچھ ہے سب کچھ ختم ہو جائے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور کچھ نہیں ہے. کیا یہ نظریہ واقعاً قابل قبول ہے؟ خاص طور پہ اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے بات کریں تو ایک اعتبار سے بات ہو سکتی ہے، قرآن و روایات ہمارے پاس ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان نہ ہو تو آیا اس کے اعتبار سے یہ بات قابل قبول ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی خود بخود ہو گیا اور کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس ایسے ہی چل رہا ہے سلسلہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنا عقلی مسئلہ ہے اور اتنا روشن اور واضح مسئلہ ہے کہ جو انسان جو کام بھی کرے، اچھا کام کرے، برا کام کرے، چھوٹا کام کرے، بڑا کام کرے، اپنی ذات سے متعلق کسی کام کو انجام دینا چاہے یا اس کام کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہو، کسی بھی قسم کا کام ہو، اگر وہ کام ہے اور وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف ہونا چاہیے. بغیر ہدف اور مقصد کے کوئی کام وجود میں نہیں آتا. اگر انسان کی عقل و شعور بیدار ہے، انسان کی عقل و شعور کوئی کام کر رہی ہے، ہاں اگر ایک شخص کی عقل ہی نہیں ہے تو
اس سے تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی. جس کی عقل ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کا شعور کام کر رہا ہے، اگر اس شخص سے آپ بات کریں تو اس کے ہر کام کے پیچھے، جو بھی وہ کام کرے، چھوٹا بڑا، اچھا برا، اپنے لیے پرائے کے لیے، تو کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف اس کے پیچھے ہوگا. بغیر مقصد اور ہدف کے کوئی کام نہیں کرتا. دیکھیں اب میں مثالیں اگر دینے بیٹھوں تو بہت ٹائم چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی مثالیں، بڑی بڑی مثالیں، آپ اپنے اطراف میں، آپ اپنے کاموں کو خود صرف غور کریں. آپ کون سا کام ایسا ہے کہ جو آپ بغیر کسی مقصد کے انجام دیتے ہیں؟ آیا آپ کھانا کھاتے ہیں بغیر مقصد کے کھاتے ہیں؟ بغیر مقصد کے نہیں کھاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے. صحیح ہے، کسی کا مقصد ہی کھانا ہوتا ہے، کسی کا مقصد ہی کھانا ہوتا ہے. کوئی کھانے کے لیے جی رہا ہے، کوئی جینے کے لیے کھا رہا ہے. مقصد الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، لیکن کسی کا کھانے میں مقصد جینا ہے، کسی کا جینے میں مقصد کھانا ہے، تو مقصد تو ہوگا اس کا کھانے کے پیچھے. اسی طریقے سے آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ پڑھائی کرتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، آپ کے جاب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. آپ نے اس فیلڈ کو اختیار کیا، اس فیلڈ کو کیوں اختیار نہیں کیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. خلاصہ یہ کہ جو کام بھی انسان انجام دیتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یعنی اگر آپ سائنسی تحقیقات میں چلے جائیں، اگر آپ سائنسی تحقیقات میں چلے جائیں، اگر آپ کے جسم میں ایک غدود بھی ہو تو سائنسدان کو اس وقت تک چین نہیں آتا، اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک یہ کھوج نہ لگا لے کہ یہ ہمارے جسم میں کیوں ہے. عین ممکن ہے اسی سائنسدان سے اگر آپ اس دنیا کے بارے میں سوال کریں کہ بھئی اس دنیا کو کیوں خلق کیا گیا، تو یہ اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو کہ اس کی خلقت میں کوئی ہدف نہیں ہے. لیکن یہی سائنسدان جو اس دنیا کے لیول پر تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی خلقت میں کوئی ہدف نہیں ہے، لیکن اس سے اگر ایک غدود کے بارے میں کہا جائے چھوڑ دو ایسے ہی، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کی راتوں کی نیند حرام ہوگی جب تک کہ وہ یہ طے نہ کر لے کہ یہ غدود کیوں رکھی گئی ہے، یعنی اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے انسان کے جسم میں. تو یہی انسان جو منکر ہے اپنے کاموں کی نسبت اگر بات کریں آپ، تو اس میں وہ کہے گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز بیکار ہو، کوئی چیز وجہ کے بغیر ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے جب ایک عام انسان، ایک چھوٹا سا بچہ، ایک بڑا انسان، عقل و شعور رکھنے والا انسان، جس کی عقل و شعور اپنی نہیں ہے، پروردگار عالم کی عطا کردہ عقل و شعور ہے، وہ تو یہ سوچے کہ جی میرے کام کے پیچھے کوئی مقصد ہے یا اس کے پیچھے کوئی ہدف ہے. مگر جب پروردگار عالم کی بات آئے اور خلقت کائنات کا تذکرہ ہو، اور خلقت کائنات میں اس مخلوق کا تذکرہ ہو جو اشرف المخلوقات قرار پا رہی ہے، تو وہاں یہ کہا جائے کہ اس کی خلقت میں کوئی ہدف اور مقصد ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ معقول ہی نہیں ہے بات. لہذا حتماً کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد انسان کی خلقت میں ہے. اب بجائے اس کے کہ ہم خود اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، سب سے آسان حل ہمارے پاس تو یہی ہے کہ ہم خدا ہی سے پوچھ لیں کہ پروردگارہ اس انسان کی خلقت میں تو نے کیا ہدف اور مقصد قرار دیا ہے. آپ کو معلوم ہے پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا ہے. اشرف المخلوق یعنی اس کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کو اگر آپ ایک فہرست وار لسٹ بنائیں تو سب سے آن دی ٹاپ آف دا لسٹ حضرت انسان ہوگا، کہ جو اپنی عقل کی بنا پر اشرف المخلوقات بنا ہے. عقل جیسا جوہر پروردگار عالم نے اس انسان کو عطا کیا کہ اس عقل کے ذریعے انسان سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز دے سکتا ہے، اچھے کو برے سے جدا کر سکتا ہے، اور اشرف المخلوقات بن گیا. اب اگر خدا سے پوچھا جائے کہ پروردگارہ تو نے اس انسان کو کیوں خلق کیا، تو اب قرآن کی طرف اگر آپ رجوع کریں تو یہ بھی ایک عجیب مرحلہ اور مقام ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں مختلف آیات میں مختلف چیزوں کو مقصد اور ہدف خلقت قرار دیا ہے. سورہ مبارکہ ذاریات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پروردگار عالم نے یہاں انسان کی خلقت کا مقصد اور غرض الا لیعبدون، عبادت کو قرار دیا کہ انسان خلق ہوا ہے عبادت کے لیے. اچھا عبادت کے کیا معنی ہیں؟ دن تو بہت ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ اس کی وضاحتیں آئیں گی کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت انسان مصلی پہ کھڑا رہے تو اس کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان ہو، بس
اگر مقصد یہی ہے تو پھر تو سب کچھ یہی ہونا چاہیے، تو ہر وقت انسان انہی چیزوں میں مشغول رہنا چاہیے۔ آیا یہ مراد ہے یا عبادت سے مراد کچھ اور اس کا وسیع معنی ہے؟ کیا مراد ہے یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہ قرآن کی روح اور قرآن کی نص کے مطابق انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ زاریات میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا۔ سورہ ملک اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگی، یقیناً یاد ہوگی، بالکل ابتدائی آیات جس میں پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بھئی ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ یہ پہچان لیا جائے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اچھا کون عمل کرتا ہے، کوالٹی ورک کس کا ہے، کوانٹٹی کی بات نہیں کی ہے خدا نے۔ لہذا اس بات پہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جتنی عبادت کم کریں لیکن کوالٹی والا کام ہونا چاہیے۔ خدا کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے۔ اور پھر کوالٹی جب ساری بات ہے بندے کی، اچھا یہ بات آئے گی انشاءاللہ آگے جا کے کہ یہ فرق کیسے پڑتا ہے عبادتوں میں، یہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن بہرحال اسی کائنات میں، اسی دنیا میں پروردگار عالم نے ایسے بندے بھی خلق کیے ہیں کہ اگر ان کے پیر سے تیر نکال دیا جائے نماز میں تو ان کی نماز پہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر ان کے پیر سے تیر نکال دیا جائے نماز کی حالت میں تو وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کب ان کے پیر سے تیر نکل گیا۔ ایک یہ بھی عبادت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو یہاں پر پروردگار عالم کہہ رہے کہ ایکم احسن عملا، بہترین عمل، اچھا عمل، کوالٹی ورک کون پیش کرتا ہے ہمارے سامنے؟ وہاں پر خدا نے کہا عبادت کے لیے خلق کیا، یہاں پہ خدا نے کہا اچھے اعمال کے لیے خلق کیا۔ پروردگار عالم سورہ مبارکہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے خلق کیا ہے لذالک خلقہم، ہم نے خلق کیا ہے رحمت کے لیے، رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ پروردگار عالم نے ارشاد کیا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اس پوری امت کو ایک ہی امت قرار دیتے تھے، ان میں کبھی اختلاف ہی نہ ہوتا، لیکن یہ مسلسل اختلاف کرنے والے ہیں۔ ہم چاہتے تو نہ ہوتا، کیوں نہیں چاہا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ مسلسل اختلاف کرنے والے ہیں۔ الا من رحم ربی ربک، مگر یہ کہ جس پر تمہارے رب کا کرم ہو، ولذالک خلقہم، اور اسی رحمت کی خاطر پروردگار عالم نے ان کو خلق کیا ہے۔ تیسرے مقام پہ خدا نے کہا کہ جی رحمت کے لیے خلق کیا ہے۔ ایک اور مقام پہ پروردگار عالم نے علم و معرفت کی بات کی ہے کہ علم و معرفت کے لیے، تاکہ یہ جان لیں کہ پروردگار عالم ہر چیز پر قادر ہے اور پروردگار عالم کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ علم و معرفت کے لیے اب چار چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ پروردگار عالم نے خلق کیا اس لیے کہ عبادت کرے انسان، پروردگار عالم نے خلق کیا آزمائش کے لیے، لیبلوکم، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، پروردگار عالم نے خلق کیا علم و معرفت کے لیے، پروردگار عالم نے خلق کیا رحمت کے لیے۔ اب بالآخر یہ چار چیزیں پروردگار عالم نے قرآن میں اشارہ فرمائی کہ یہ چار چیزوں کی وجہ سے خلق ہوا۔ اب یہ چاروں الگ الگ چیزیں کیسے مقصد خلقت ہو سکتی ہیں؟ اگر وہ ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب چار چیزیں ہیں تو الگ الگ مقامات پہ الگ الگ چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو مفسرین نے ایک بہت ہی لطیف جملہ یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو یہ چاروں سلسلے وار چیزیں ہیں، یہ چاروں چیزیں سلسلے وار ہیں، ایک تسلسل ہے۔ اصل ہدف نہائی اور آخری ہدف عبادت، آخری ہدف عبادت ہے، مگر کیا عبادت علم و معرفت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ لہذا عبادت علم و معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ علم و معرفت اور آزمائش اس عبادت تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، اور جب علم و معرفت اور آزمائش کے ذریعے کوئی شخص عبادت کے مرحلے تک پہنچے گا تو نتیجہ کیا ملے گا؟ رحمت پروردگار نتیجے کے طور پر اس کو عطا ہو جائے گی۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ چار مختلف چیزیں نہیں ہیں، چاروں سلسلے وال کڑیاں ہیں کہ علم و معرفت و آزمائش ذریعہ بنتی ہیں کہ انسان ان کے ذریعے عابد بن سکے، عبودیت کے مرحلے تک پہنچ سکے۔ اور جب عبودیت کے مرحلے تک پہنچتا ہے انسان
یعنی واقعاً قرآن کی آیات پہ اگر آپ غور فرمائیں اور روایتوں کی طرف رجوع فرمائیں، عجیب مرحلہ ہے. یعنی عبودیت کتنا اہم مقام ہے اور کتنا اہم مرحلہ ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں. پروردگار عالم سورہ بنی اسرائیل بالکل ابتدائی آیات اپنے حبیب کی اور اپنے نبی کی معراج کا تذکرہ کر رہا ہے. جس طریقے سے پروردگار عالم کے اسماء حسنہ ہیں اور ایک فہرست ہے اچھے اسماء کی، مختلف صفات ہیں پروردگار عالم کی، اسی طریقے سے ختمی مرتبت کے بھی لوگوں نے، علماء نے، مفسرین نے ایک فہرست بنائی ہے اسماء کی اور القاب کی. اور ایک بڑی تعداد، مجھے ایک یاد پڑتا ہے، میں نے قرآن کے جیسا بعض قرآنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے شروع کی جلد کے اوپر اور اگلے صفحے پر خدا کے 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے قرآن دیکھا تھا، اس کے ایک طرف خدا کے 99 نام تھے اور ایک طرف پیغمبر کے 99 اوصاف تھے. یعنی اتنے اوصاف پیغمبر کے قرآن و روایات میں آئے ہیں. جب میرا اور آپ کا کام مقصد سے خالی نہیں ہوتا تو یقیناً پروردگار عالم کا کام تو بالکل ہی مقصد سے خالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اگر مقصد سے خالی کام کر لیں تو زیادہ زیادہ احمق کہلائیں گے. لیکن پروردگار عالم کی ذات تو ایسی نہیں ہو سکتی کہ اس کا کام کے اندر کہیں قباحت آ جائے، لہذا پروردگار عالم کا کام تو قطعاً ہدف اور مقصد سے خالی نہیں ہو سکتا. اب پروردگار عالم نے پیغمبر کے اتنے سارے اوصاف میں سے ایک خصوصیت کو چنا ہے اس مقام پر. جب معراج کا تذکرہ کر رہا ہے پروردگار، کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسری محمدا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے محمد کو سیر کرائی اور معراج پہ لے گیا. خدا چاہتا تو کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسری مزملا مدثرا رحمت للعالمین، کوئی بھی لقب لا سکتا تھا خدا. مگر پروردگار عالم نے اتنے سارے القاب میں سے ایک لقب چنا ہے اور ایک خصوصیت چنی ہے اور اس کا اظہار کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی اور معراج پر لے کر گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی نگاہ میں اگر کوئی چیز عروج دینے والی ہے تو وہ عبودیت ہے. اگر کوئی چیز انسان کو بلند کرنے والی ہے تو وہ عبودیت ہے. مرحلہ عبودیت میں جتنا بڑھتے چلے جاؤ گے اتنا خدا کے نزدیک بلند ہوتے چلے جاؤ گے. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اصل میں معراج نام ہی قرب الہی کا ہے. معراج نام ہی قرب الہی کا ہے. لہذا جب معراج پہ پیغمبر تشریف لے کر گئے ہیں تو قرآن نے کوٹ کیا کہ کتنا فاصلہ تھا. جب یہ فاصلہ ناپا جاتا ہے تو کس چیز سے ناپا جا رہا ہے؟ پروردگار عالم تو کوئی جسم و جسمانیت تو نہیں رکھتا. تو علماء اور مفسرین نے لکھا ہے یہ بات کہ یہ مقام قرب کی بات ہے کہ مقام قرب سے قاب قوسین او ادنی دنوا، 2 تیر یا 1 تیر کا فاصلہ رہ گیا. اسی کو معراج سے ہم تعبیر کرتے ہیں نا. تو معراج نام ہی خدا سے قریب ہونے کا ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ قرب الہی تک پہنچے، معراج حاصل کرے، تو اس کو عبد بننا پڑے گا، اس کو عبودیت چاہیے. اچھا، ایک کانسیپٹ تھا پرانے زمانے میں، دیکھیں جو عبد کا اور غلام ہونے کا کانسیپٹ تھا پرانے زمانے میں، اس میں ہوتا یہ تھا کہ انسان کسی کو اپنا عبد بناتا تھا اور اپنا غلام بناتا تھا، اور اس عبد بنانے میں ہدف اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس سے فائدہ مجھے میری ذات کو پہنچے. وہ میرے کام کرے گا، وہ میرے لیے کھانا پکائے گا، وہ میرے لیے محنت کر کے لائے گا اور روٹی کما کے لائے گا. تو عبد بنانے کے اندر ہدف اور مقصد جو ہوا کرتا تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کا نفع میری ذات تک پہنچے جو عبد بنانے والا ہے. اچھا، یہ شاید کانسیپٹ ایسا تھا کہ اتنا زیادہ رائج تھا کہ پروردگار عالم کو اس بات کی تصریح کرنا پڑی. جب خدا نے کہا سورہ ذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے. جب عبادت کا تذکرہ آیا اور عبدیت کا تذکرہ آیا
تو اب ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں ممکن ہے آیا ہو جس کا جواب خود سے خدا نے دے دیا کہ خدا ہمیں عبد بنا کے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، خدا ہم سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو پروردگار عالم نے واضح طور پہ کہہ دیا ما اریدو منہم من رزق وما اریدو ان یطعمون، نہ ہم ان سے رزق کا تقاضا کرتے ہیں، نہ ان سے رزق چاہتے ہیں، نہ ان سے اطعام چاہتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں رزق دیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں کھانا کھلائیں، بلکہ برعکس اگر کوئی رزق و روزی دینے والا ہے تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، وہی رزاق ذو القوت المتین ہے، وہ رزاق ہے اور تمام قدرتیں اور طاقتیں اسی کے اختیار میں ہیں۔ لہذا یہ تصور نہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ اگر تم عبد بنو گے تو تمہاری عبودیت کا فائدہ ہماری ذات کو پہنچے گا، ایسا تصور نہ کرنا، بلکہ ہم تو وہ ہیں جو تمہیں کھلاتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو تمہیں روزی دیتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو تمہیں پالتے ہیں، مگر رب العالمین نہیں ہے کیا ہم؟ لہذا یہ گمان نہ کرنا۔ اچھا، فائدہ خدا کو نہیں ملنا، ہدف بھی ہونا ضروری ہے۔ ہدف بھی خدا نے بتا دیا کہ جی عبودیت کے مرحلے پر لانا چاہتا ہوں تمہیں، عبد بنانا چاہتا ہوں تمہیں، تو پھر بالآخر کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے نا اس چیز کا، تو جائے گا کہاں یہ فائدہ؟ یہ طے شدہ امر ہے کہ فائدہ ہے، اب وہ فائدہ کہاں جائے گا؟ جب خدا کی طرف نہیں پلٹے گا تو عزیزو یہ یاد رکھو یہ فائدہ خود بخود ہماری طرف پلٹے گا۔ یعنی یہ جو میں عبد بن رہوں گا، ایسا نہیں ہے کہ میرے عبد ہونے کا فائدہ خدا کو ملنے والا ہے، بلکہ میرے عبد ہونے کا فائدہ پلٹ کر میری ہی ذات کو آنے والا ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے بیٹھے ہوئے یہاں پر، بہت ساری چیزیں ان کی ممکن ہے جو ان کے والدین ان کی نسبت جو کام انجام دیتے ہوں، جو امور انجام دیتے ہوں، وہ ان کی سمجھ میں ابھی نہ آتی ہوں، اس لیے کہ ان کی سمجھ کا جو لیول ہے یہ وہ لیول نہیں ہے جو ان کے اپنے والدین کا لیول ہے۔ مثلا اگر فرض کریں ایک چھوٹا بچہ، تھوڑا اس سے بھی چھوٹے بچے پہ آپ چلے جائیں، اگر چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا، 3.5 سال کا، 4 سال کا بچہ، کتنے بچے آپ نے دیکھا کہ بڑی خوشی خوشی اسکول جاتے ہوں؟ صبح صبح ان کو جب اٹھایا جاتا ہے تو کتنے بچے آپ نے دیکھے ہیں کہ بڑی خوشی اسکول جاتے ہیں؟ اگر ہوں گے بھی تو شاید انگشت شمار بچے ہوں گے ایسے کہ جو بڑی خوشی خوشی اسکول جاتے ہوں۔ شاید اگر آپ لوگ اپنا زمانہ یاد کریں، اگر کچھ یاد ہو آپ کو، تو آپ بھی ان میں سے نہ ہوں کہ جو بڑی خوشی خوشی جاتے ہوں۔ لیکن اس کے باوجود والدین کیا کرتے ہیں؟ والدین مجبور کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، روتے دھوتے ڈانٹتے ڈپٹتے بہلاتے پھسلاتے، جس طرح جیسا بچہ پھسل جائے اور مان جائے اس کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اسکول جائے اور پھر بھیجتے ہیں۔ اچھا فرض کریں، ابھی مثال سمجھانے کے لیے سے فرض کر رہا ہوں، فرض کریں کہ والدین بے نیاز لوگ ہوں، کھاتے پیتے افراد ہوں، ان کو ہمارے ابھی ظاہری بات ہے ابھی خیر 3-4 سال کے بچے کا کیا بینیفٹ اس کی پڑھائی کا اس کو ملے گا؟ ہاں ایک آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی ایک زمانہ ایسا آئے گا جب یہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن جائے گا، ہمارے معاشرے کے حساب سے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن جائے گا تو پھر اس کی کمائی یہ ماں باپ کھائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ فرض کریں کہ یہ ماں باپ ایسے ہیں کہ یہ اس زمانے میں بھی اس کے پیسے کے محتاج نہ ہوں، تو اب اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اب اس تعلیم کا فائدہ، جس تعلیم کے لیے ماں باپ اتنے سینسٹیو ہیں، اچھے سے اچھا اسکول چوز کرتے ہیں، بڑی بڑی اور بھاری بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ بچہ اچھی پڑھائی حاصل کرے، اس تعلیم کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ماں باپ کو ہوگا۔ فرض ہمارا یہ کہ ماں باپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر کس کو ہوگا؟ تو کس کو ہوگا؟ اسی بچے کو ہوگا۔ مگر اس بچے کو اگر آپ اس 3 سالہ 4 سالہ بچے کو یہ بات سمجھانا چاہیں کہ بھئی تمہاری پڑھائی کا فائدہ مجھے نہیں ہونا، تمہاری پڑھائی کا فائدہ تمہیں ہونا ہے، سمجھا سکتے ہیں؟ یوں سمجھ لیں کہ ہم وہ 3 سالہ بچے ہیں اس پروردگار عالم کی سامنے، اس پروردگار عالم کی عقل و شعور و پروردگار عالم کی قدرت و علم و حکمت کے مقابل میں آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں اس 3 سال سے بچے سے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ جو لیول ہے ہمارا اور خدا کا، 3 سال سے زیادہ بچے کا لیول نہیں بن سکتا۔ آپ جتنے بڑے مرضی افلاطون ہو جائیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ہیں،
یعنی آپ کو سمجھانا چاہیں بھی تو نہیں آ سکتی ہیں، اس لیے کہ ہماری عقلیں وہ چیزیں محسوس نہیں کر پاتی کہ جو پروردگار عالم کی عقل محسوس کرتی ہے اور درک کرتی ہے۔ نماز میں کیا فائدے ہیں؟ یعنی یہ تو روایتیں ہیں نا، دعا کے بارے میں روایتیں ہیں۔ آج شب جمعہ بھی ہے، ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ دعا کے بارے میں روایتیں کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ میری دعائیں جو قبول نہیں ہوئیں ان کا مجھے کتنا اجر و ثواب ملنے والا ہے، تو انسان کی صرف ایک ہی دعا ہو کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہو۔ یہ روایتوں میں، یہ روایتوں میں۔ مگر ہمارے، اب آپ دیکھیں، آپ فرض کریں کوئی بچپن سے دعائیں مانگ رہا ہو کسی بھی کام کے لیے اور نہ پوری ہو رہی ہو، تو ہمارا اپنے جذبات کا کیا حال ہوتا ہے، غصے کا کیا حال ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان ان چیزوں میں اصلا اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کی زبان سے کفرآمیز جملے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس کے قبول نہ ہونے میں کیا فائدہ ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت مفید ہیں، یہ ہماری عقلیں ہیں۔ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے زمانے میں ایک شخص انتہائی، جو ہمارے اعتبار سے مومن ہونے کا اور متقی ہونے کا معیار ہے، وہ معیار اس میں تھا کہ اول وقت ایک پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز جماعت پڑھا کرتا تھا، پابندی کے ساتھ، انتہائی پابندی کے ساتھ۔ لیکن یہ شخص جو اتنی پابندی سے اول وقت پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز جماعت پڑھتا تھا، یہ شخص فقیر آدمی تھا، غریب آدمی تھا۔ اچھا، پیغمبر کے اصحاب پیغمبر سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، یہ بیچارہ اتنا مومن متقی آدمی ہے، کتنا پابند ہے نماز کا، کتنے شوق سے آتا ہے مسجد میں، یوں سمجھ لیں کہ پہلا مسجد میں آنے والا شخص اور آخری مسجد سے جانے والا شخص وہ یہی ہوتا تھا۔ تو آپ اس کے حق میں دعائیں خیر کریں کہ خدا اس کو کوئی اچھی رزق و روزی دے دے، کم سے کم یہ فقر سے تو باہر آ جائے۔ پیغمبر اکثر ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ جس حال میں رہنے دو، نہ چھیڑو اس کو، جس حال میں اس کو اسی میں رہنے دو، صحیح ہے اس کے لیے۔ لیکن اصحاب بہت اصرار، جب ایک دفعہ کافی اصرار کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو اب تم اصرار کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو بلایا اور بلا کے اس کو کچھ درہم یا دینار دیے کہ یہ کچھ درہم و دینار ہیں تمہارے لیے، تم ان درہموں اور دیناروں سے کاروبار شروع کرو، کوئی کام کرو۔ اب پیغمبر کے ہاتھ سے نکلے ہوئے درہم و دینار تھے، اس کو ملے تو برکت ہی برکت، برکت ہی برکت۔ اچھا، جب وہاں برکت پڑنا شروع ہوئی تو کیا ہوا؟ ہونا یہ شروع ہوا کہ مثلا ایک دن پہنچا تو دیکھا کہ پہلی صف تو بھر چکی ہے، دوسری صف میں کھڑا ہو گیا، نماز تو پڑھنی تھی نا، جماعت ہی تھی، دوسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد تیسری صف میں آیا، پھر کچھ اور دن گزرے، چوتھی صف میں آیا۔ جتنا وہ یہاں سے پیچھے آتا جا رہا ہے اتنا اس کا کاروبار پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو پیچھے آ رہا ہے یہ جماعت میں اور نماز میں پیچھے ہو رہا ہے، کاروبار میں تو بہت آگے جا رہا ہے، لہذا یہ بس آگے پیچھے ہونا شروع ہوا، یہاں سے آگے جاتا گیا، یہاں سے پیچھے آتا گیا، جاتا گیا آتا گیا۔ ایک دن پہنچا تو نماز ختم ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی۔ بالآخر دیکھیں انسان ہے، حضرت انسان کے پاس ایسا دل ہے کہ بہت جلدی بہل جاتا ہے، لہذا اس نے کہا کہ چلو نماز ہی پڑھنی ہے نا، کون سی خدا نے جماعت کو واجب قرار دیا ہے، کون سا مسجد کو واجب قرار دیا ہے، جماعت ہی پڑھنی ہے، چلو میں گھر پہ ہی پڑھ لوں گا۔ وہ پھر جناب آہستہ آہستہ وہ گھر، اور گھر سے دکان، اور دکان، خلاصہ یہ کہ اس کی نمازیں چھٹنی شروع ہو گئی، نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول نے اپنے ان صحابہ سے جنہوں نے بڑی سفارش کی تھی کہا کہ بھائی وہ تمہارا ساتھی دوست نظر نہیں آ رہا؟ کہا سر اس کے پاس ٹائم کہاں ہے، اب یہ جو ہمارا حال ہے آج کل یہ اس کا حال تھا، کہا اس کے پاس ٹائم کہاں ہے، وہ تو اتنا مصروف آدمی، اس کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، اب تو وہ دکان سے ہی باہر نہیں نکلتا، نمازیں میں وہیں پڑھ رہا ہے، اگر پڑھ لے تو، اگر وقت مل جائے تو۔ کہا اچھا۔ ایک دن اللہ کے رسول گھومتے پھرتے گئے اس کے پاس، کہا کہ بھائی تمہیں یاد ہے، دیکھا اس نے اللہ کے رسول کو، بڑا کھڑا ہو گیا، احترام کیا، جی آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ اب شاید کہا تو نہیں رسول میں، روایت میں تو نہیں، لیکن میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو آپ آتے،
لہذا خیر اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی تمہیں میں نے کچھ پیسے دیے تھے، اگر ہو سکے تو مجھے وہ پیسے واپس کر دو۔ اس نے وہ کہا آپ حکم فرماتے، میں سر کے بل آ کے آپ کو دے کر جاتا۔ خیر اس نے وہ پیسے درہم دینار جتنے بھی تھے وہ نکال کے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیے۔ اب جیسے ہی وہ بابرکت درہم اس کے مال سے نکلے، اب دوبارہ سے ریورس شروع ہوا، پھر ریورس شروع ہوا کام، ادھر آہستہ آہستہ ادھر سے گھٹنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ وہ دروازے تک آنا شروع ہوا، اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ وہ جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچ گیا اور پیغمبر کے پیچھے نماز میں پہنچ گیا۔ ایک درود بھیج دے محمد والے محمد پر۔ دیکھیں ہم پیسے کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ پیسہ جو آپ کی نمازوں کو چھڑوا دے وہ پیسہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں وہ پیسہ جو آپ کے دین کو چھڑوا دے آپ سے، وہ پیسہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، جاتے بھی ہیں لوگ ایسے علاقوں میں جہاں پر وہ اپنے دین پر بھی عمل نہیں کر سکتے، صرف پیسہ کمانے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے ایک رشتے کے چچا لگتے ہیں، ان کا وہ کسی ایسے علاقے میں تھے، مگر ان کی اولاد نے، سگی اولاد نے ان کا دین چھوڑ دیا، دوسرے مذہب میں چلا گیا۔ تو مجھے کسی نے تذکرہ کیا، میں نے کہا یار انہوں نے بہت برا سودا کیا، زندگی تو اچھی گزار لی انہوں نے، زندگی تو اچھی گزر گئی، مال و دولت والی گزر گئی، دنیا کی کون سی جگہ ہے جو انہوں نے نہ دیکھی ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہ دیکھی ہوتی اچھا تھا اس سے کہ اس کا بیٹا بے دین ہو جائے۔ نہ دیکھنا اچھا تھا، کیونکہ وہ ایک بندہ خراب ہوا اس کا مطلب یہ کہ وہ پوری نسل خراب ہو گئی۔ یعنی جو شیعہ رہتے ہوئے اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے اپنے مذہب پہ نہ رہ سکے، تو جو اگلی نسلیں پیدا ہی اسی مذہب پر ہوں گی تو ان کو واپس لانا کتنا مشکل کام ہوگا، آسان تو نہیں ہے۔ اور یہ سودا ممکن ہے شاید بعض لوگوں کے ذہن میں آئے کہ اتنا برا سودا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ انشاءاللہ بعد کی کچھ تقریروں میں آئے گا کہ کیا ہو گیا، کتنا بڑا فرق پڑتا ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے، یہ انشاءاللہ بعد کی کچھ تقریروں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو عزیزو یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن پروردگار عالم حکمتوں کو جاننے والا ہے، مصلحتوں کو پہچاننے والا ہے۔ وہ پروردگار عالم جو حکمتوں اور مصلحتوں کو پہچاننے والا ہے، اس نے جو چیز، یہ یاد رکھے ہمیشہ کہ اس نے دین کے نام پہ جس چیز کو ہمارے لیے قرار دیا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور یہ فائدہ ہماری طرف پلٹتا ہے۔ جس طرح اس تعلیم کا فائدہ ان بچوں کی طرف پلٹتا ہے، ممکن ہے ماں باپ کو اس کا کوئی ایک پائی کا بھی فائدہ نہ ہو، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے، لیکن اسی طریقے سے ان احکام کا اور ان چیزوں کا کہ جو پروردگار عالم نے دین کے نام سے ہم سے طلب کی ہیں، ان کا فائدہ ہماری اپنی ذات کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں خدا سے قریب کرتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اور خدا کے درمیان رابطے کو برقرار کرتی ہیں، اور جب ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان رابطہ برقرار ہوگا تو یاد رکھیں تبھی مشکلات حل ہوں گی۔ رابطہ ہوئے بغیر مشکلات حل نہیں ہو سکتی، مشکلات بڑھ سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی۔ یہ یاد رکھیے گا میرا جملہ آپ، کہ خدا سے رابطہ توڑ کر مشکلات بڑھ ضرور سکتی ہیں، مشکلات کم نہیں ہو سکتی۔ جتنا خدا سے آپ کا رابطہ استوار ہوگا اتنی ہی آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اور سکون ہی ذکر الہی میں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں مگر کیا اتنے مالدار لوگ کتنے بے چین و مضطرب، اتنی پوسٹ والے لوگ کتنے بے چین و مضطرب، جو خدا سے غافل ہے، جو خدا سے دور ہے، وہ یہ تصور نہ کرے کہ اس کے پاس اطمینان آ سکتا ہے۔ اگر آنا ہے، اطمینان چاہیے تو آؤ خدا کے دروازے پر جھکنا پڑے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، جو میں نے عرض کیا، میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ باقی بات کل آگے بڑھاؤں گا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبادتوں میں فرق ہے۔ خدا نے ہمیں خلق کیا عبادتوں کے لیے، عبادتوں میں فرق ہے۔ عبادت کا معنی میں کل کروں گا کہ عبادت سے کیا مراد ہے، یہاں مفسرین نے کیا لکھا ہے، لیکن عبادتوں میں فرق ہے۔
ابھی جو ظاہری عبادتیں ہمارے سامنے، میں ایک دو مثالیں اس کی دوں اور مصائب کی طرف جاؤں اور آپ کی آج کی زحمت تمام۔ عبادتوں میں فرق ہے۔ ایک عبادت وہ عبادت ہے، ایک تو وہ بہت ہی مشہور و معروف جملہ ہے جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور بعض دوسرے ائمہ سے بھی نقل ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے جو عبادت کرنے والوں کی 3 کیٹیگریز کرتی ہیں۔ عبادت کرنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں، 3 طرح کے عابد۔ ایک وہ عابد کہ جو تجارت والی عبادت کر رہا ہے، ایک وہ عابد جو غلاموں والی عبادت کر رہا ہے، اور ایک وہ عابد جو خدا کو اس کا اہل سمجھتے ہوئے عبادت کر رہا ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ مطمئن رہیں کہ یہ جو خدا کو اہل سمجھنے والی عبادت ہے نا، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے علی جیسا انسان چاہیے، اس کے لیے علی جیسا انسان چاہیے کہ جس کی عبادت جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں اہلاً لعبادتک تیری عبادت کرتا ہوں، وجدتک اہلاً لعبادت، میں تجھے اہل عبادت سمجھتے ہوئے، یعنی نہ علی کی عبادت تاجروں والی ہے، نہ علی کی عبادت غلاموں والی ہے، علی کی عبادت ہے عبادت کہ خدا کو اہل سمجھتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، خدا کو خدا مانتا ہے اور خدا کی عبادت میں اپنی پیشانی کو خم کرتا ہے۔ ایک تو یہ کیٹیگری ہے جو بہت مشہور روایت میں، لیکن اگر آپ اطراف میں اپنے غور کریں، اپنے آپ کو، دوسروں کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عبادت خود انسانوں میں بھی، وہ ائمہ کی عبادت، اب وہ عبادتیں تو واقعاً کہلانے کے قابل ہیں کہ عبادتیں ہوں۔ یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کبھی ہمارا یہ حالت ایسی ہوئی ہو کہ ہم وضو کے لیے کھڑے ہوئے ہوں اور ہمارا چہرہ فک ہو جائے؟ ہم تو پوری نماز کے بعد بھی وہیں کے وہیں رہتے ہیں، مگر امام سجاد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا وضو کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو بدن لرزا کرتا تھا۔ ہمارے میں کتنے ایسے افراد ہوں گے کہ جن سے پوچھیں کہیں گے جی ہم نے بہت سارے حج کیے ہیں، کبھی حج کے موقع پہ تلبیہ کہتے ہوئے ہماری زبان لڑکھڑائی ہو؟ مگر وہ ایک امام سجاد ہیں کہ جو تلبیہ کہنا چاہتے ہیں مگر ان کی زبان سے جملہ نہیں نکل رہا۔ دیکھیں یہ بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، تلبیہ ایک لائن کا ایک جملہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ واجب مقدار ہے، ایک لائن یا آدھی آدھی 2 لائنیں۔ یہ آپ ان بچوں کو بھی اگر 5 7 10 دفعہ ریپیٹ کروائیں گے نا تو ان کو یاد ہو جائے گی، اور تھوڑا اور زیادہ ریپیٹ کریں گے تو ایسی یاد ہوگی کہ فرفر یاد ہو جائے گی، پھر ان کی زبان لڑکھڑائے گی نہیں۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جو سیکھنے والے ہیں، جن کو اگر نہیں سکھائیں گے تو یاد نہیں ہوگا۔ امام سجاد وہ انسان ہے جو سیکھ کر پیدا ہوا ہے، امام سجاد وہ انسان ہے جو سیکھ کر پیدا ہوا ہے، جو سیکھا ہوا آیا ہو۔ دیکھیں ان کو ہم نے سکھایا ہے، ہمارے کام میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ان کو خدا نے سکھایا ہے، خدا کے کام میں نقص نہیں ہو سکتا، ان کو خدا نے سکھایا ہے۔ اب جو خدا سے سیکھ کر آیا ہو اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہو، اس کے منہ سے جملہ نہ نکل رہا ہو، مگر کیا بھول گئے ہیں؟ یاد نہیں آ رہا؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میں تو کہوں لبیک مگر آگے سے کہیں لا لبیک کا جواب نہ آ جائے، آگے سے میں تو کہوں خدایا میں حاضر ہوں مگر خدا نہ کہہ دے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے عبادت۔ ایک صحابی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آتا ہے، آ کے دق الباب کرتا ہے، بی بی غضب ہو گیا، علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جناب زہرا نے سوال کیا کہ کہاں دیکھا ہے تم نے؟ کہا کہ میں نے ابھی ابھی مسجد کوفہ میں دیکھا کہ علی گرے پڑے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا تجھے نہیں معلوم علی کا روز عبادت میں، خدا کی عبادت میں یہی حال ہوتا ہے۔ یہ ہے عبادت، ایک تو یہ عبادت ہے۔ لیکن انسانوں کی عبادتوں میں بھی اگر آئیں آپ
تو ایک وہ عبادت ہے کہ جو انسان یعنی واقعاً بعض اوقات میں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے انسان, یعنی اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ یار یہ بھی رکوع میں جائے گا, میں بھی ذرا ذکر رکوع پڑھ کے دیکھتا ہوں کتنی سپیڈ سے یہ پڑھ رہا ہے. ابھی سبحان اللہ پورا نہیں ہوتا تو کھڑا ہو چکا ہوتا ہے. ایک یہ عبادت ہے, ایک یہ نماز ہے, ایک وہ نماز ہے جس میں انسان اپنی نماز میں ہی سارے حساب کتاب کرتا ہے, ساری بھولی بھلائی چیزیں اس کو یاد آتی ہیں, یعنی انتہائی غافلانہ نماز. لیکن انسانوں میں سے ہی ایسے افراد موجود ہیں, اب وقت نہیں بچا, انسانوں ہی میں ایسے افراد موجود ہیں جن کی نمازیں اور جن کی عبادتیں ایسی ہوا کرتی تھیں جب وہ سجدے میں سبوہن قدوسن کہا کرتے تھے تو در و دیوار ان کے ساتھ سبوہن قدوسن کہا کرتا تھا. یہ عبادتیں بھی ہیں, اسی انسان کی ہیں. فرق ہے نا دونوں عبادتوں میں. صرف سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جواب اس کا کل عرض کروں گا کہ یہ دونوں عبادتوں میں فرق آیا کہاں سے. ایک یہ نماز ہے, ایک وہ نماز ہے. ایک علی کی نماز ہے, ایک امام سجاد کی نماز ہے. 3 نمازیں ہو گئی. ایک یہ نماز جو غافلانہ نماز, ایک وہ نماز جو عارفوں کی نماز ہے, نماز پڑھ رہے ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں, اور ایک وہ نماز ہے جو امیر المومنین کی نماز ہے. تو فرق آیا تو کہاں سے آیا, اس کا جواب انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وقت بہت محدود رہ گئے, صرف میں 2 جملے مصائب کی بھی پڑھنے. عبادت کے لیے خلق کیا ہے, لہذا جب کربلا سج چکی ہے نا, ابتدا ایک کربلا اذان علی اکبر سے ہو رہی ہے. کربلا کا آغاز علی اکبر کی اذان سے ہو رہا ہے. اور جب ظہر کا وقت آیا, ابو سمامہ سداوی آ کے امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اول وقت ظہر ہے, نماز ایک آخری نماز آپ کے پیچھے ہو جائے. میرے مولا نے آسمان کی طرف رخ کیا, کہا ہاں ہے تو اول وقت نماز, اور ایک دعا دی کہ پروردگار تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے. اللہ اکبر. بس عزیزو, یہ ہے کربلا کی ابتدا, کہ جہاں ابتدا ہے تو نماز, اور پڑھنے والا حسین, پڑھانے والا حسین, اور پڑھنے والے شہدائے کربلا, اور جس کی انتہا سجدے پہ ہو رہی ہے. عزیزو, ابھی مرثیہ ہو رہا تھا جناب سکینہ کا, سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا, یا تو بس چند جملے اب جناب سکینہ ہی کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. شہادت کے دن بھی قریب گزرے ہیں. یہ ننھی بچی ہے, 3 ساڑھے 3 سال کی بچی ہے, کربلا کے میدان میں بھوکی پیاسی. یعنی واقعاً بعض چیزیں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں, ہمارے ذہن ان چیزوں کو درک نہیں کر سکتے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ جب آپ میں سے بہت سے لوگ ممکن ہے مسافر بھی ہوں, جو اپنے اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہوں, باپ ہوں گے, بیٹیاں ہوں گی, اولادیں ہوں گی. آپ ذرا صرف تصور کریں کہ جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے, جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگلے سال پھر آپ واپس آ جائیں گے, بیچ میں کوئی موقع ملا پھر آپ جا کے مل سکتے ہیں. آج کل تو اتنے مواصلاتی انتظامات ہیں کہ آپ کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ صرف تصور کیجئے کہ جب حسین سکینہ سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو حسین کے دل کا کیا عالم ہوگا اور سکینہ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. ارباب ادا, ایک مرتبہ حسین سب سے رخصت ہو گئے, میں بہت مختصر کر رہا ہوں, سب سے رخصت ہو گئے, ذوالجناح پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا, نہیں بڑھا آگے. ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اے ذوالجناح آخری اور آدھی زحمت ہے, صرف جانے کی زحمت ہے, واپسی کی زحمت نہیں ہے. ذوالجناح نے زمین کربلا کی طرف نگاہیں کی. حسین نے جو دیکھا تو کیا دیکھا, ارے 3 برس 3.5 برس کی ننھی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور گریا کر رہی ہے کہ اے اسب باوفا, میں تجھے اپنے بابا کو نہیں لے کے جانے دوں گی. ارباب اعزاء, ایک مرتبہ حسین نے کہا اے سکینہ مجھے مقتل میں جانے دو. کہا نہیں بابا, جو بھی گیا ہے صبح سے مقتل میں اب تک واپس نہیں آیا, میں آپ کو مقتل میں نہیں جانے دوں گی. حسین کو معلوم ہے سکینہ بہت پیاسی ہیں. کہا بیٹی سکینہ, ارے مجھے جانے دو, میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں گا. ارباب اعزاء, یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہیں ارے بابا مجھے پانی نہیں پینا. ارے میرا چچا بھی تو یہی
میرا چچا بھی تو یہی کہہ کے گیا تھا، مگر بھائی میرا چچا بھی واپس نہ آیا۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ حسین زمین کربلا پہ آئے، ننی سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا۔ تھکی ہوئی سکینہ جیسے ہی بابا کے سینے کی گرمی کو محسوس کیا، ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، کچھ لمحوں بعد آنکھیں کھولی۔ ارے بابا جائیے، میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ کہا ارے سکینہ ابھی تو منع کر رہی تھی۔ کہا بابا ارے جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے دیکھا میرے خواب میں دادی فاطمہ آئی ہیں، ارے بالوں کو کھولا ہوا ہے اور مجھے کہتی ہیں اے سکینہ، ارے جس دن کے لیے چکیاں پیس کے پالا تھا، ارے وہ دن آ گیا، میرے لال کو مقتل میں جانے سے نہ روک۔ بس ارباب اعضاء ایک مرتبہ حسین رخصت ہوئے، حسین رخصت ہوئے۔ میں اب آخر کے مرحلے بیان نہیں کروں گا۔ بس ارباب اعضاء شام غریباں برپا ہو گئی۔ ایک مرتبہ جب بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، زینب نے کہا ارے ام کلثوم، ارے سکینہ نظر نہیں آ رہی، ایک مرتبہ تم ترائی کی طرف جاؤ اور میں جاتی ہوں مقتل کی طرف۔ اب جو مقتل میں پہنچی، ارے ایک عجیب منظر دیکھا، ارے ایک بے سر کے لاشے پہ ننی سکینہ لیٹی ہے۔ آگے بڑھ کے کاندھا ہلایا، اے سکینہ ارے یہ کہاں ہے؟ کہا ارے پھوپھی اماں میں جیسے ہی مقتل میں آئی، ارے گریا کرتی جا رہی تھی، ایک مرتبہ اس کٹی گردن سے آواز آئی، یا بنیا الیہ الیہ، اے میری بیٹی آجا میرے پاس، اور میں اپنے بابا کے سینے پہ سو گئی۔ بس ارباب اعضاء ایک مرتبہ جیسے ہی پانی پہنچا کربلا کے میدان میں، دوبارہ زینب نے سکینہ کو ہلایا، ارے سکینہ اٹھو پانی پی لو۔ جیسے ہی پانی کا نام سنا، ارے گھبرا کے اٹھتی ہے، ارے کیا میرے چچا آ گئے؟ کہا نہیں چچا نہیں آئے، پانی آ گیا۔ کہا پھوپھی اماں آپ بھی پیاسی ہیں، آپ بھی پانی پی لیجئے۔ کہا ارے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے پانی اسے دیا جاتا ہے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کوزا لیا اور چلی مقتل کی طرف۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے ارے سکینہ کہاں چلی؟ کہا پھوپھی اماں ابھی آپ نے ہی تو کہا ہے، ارے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے پانی اسے دیا جاتا ہے۔ ہائے میرا بھیا اصغر، ہائے میرا بھیا اصغر، جو سب سے چھوٹا اور پیاسا تھا پہلے پانی اسے دوں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات مریض ہیں، جنہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ مجلس کے بعد ان کو یاد کر کے ان کی بیماری کے لیے دعا کی جائے، پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، سید سجاد کی بیماری کا واسطہ، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات کی تمام حاجات کو پورا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا علی یا حسن 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 یا حسین یا علی یا حسین۔ ہو گئی شام غریباں لا الہ نیزے پہ ہے، ہو گئی شام غریباں لا الہ نیزے پہ ہے، ہو
گئی شام غریباں لائلہ نیزے پہ ہے، ہو گئی شام غریباں لائلہ نیزے پہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساری کربلا نیزے پہ ہے، ہو گئی شام غریباں لائلہ نیزے پہ ہے، ہو گئی شام غریباں لائلہ نیزے پہ ہے، بے بسی سے کہہ رہا ہے جلتے خیموں کا دھواں، لوٹنے والوں نہ آؤ کچھ نہیں باقی یہاں، بے بسی سے کہہ رہا ہے جلتے خیموں کا دھواں، لوٹنے والوں نہ آؤ کچھ نہیں باقی یہاں، جس کی خاطر آ رہے ہو وہ ردا نیزے پہ ہے، ہو گئی شام غریباں لائلہ نیزے پہ ہے، ہو گئی شام غریباں لائلہ نیزے پہ ہے، لائلہ نیزے پہ ہے، ظلم ہاتھوں میں اٹھا کر آ رہے ہیں امتی، قبر اصغر کی کرے نا یا خدا بے حرمتی، ظلم ہاتھوں میں اٹھا کر آ رہے ہیں امتی، قبر اصغر کی کرے نا یا خدا بے حرمتی، وہاں جلے خیموں سے بابا دیکھتا نیزے پہ ہے، ہو گئی شام غریباں لائلہ نیزے پہ ہے، ہو گئی شام غریباں لائلہ نیزے پہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساری کربلا نیزے پہ ہے، ہو گئی شام غریباں لائلہ نیزے پہ ہے، اب بتائے کون اصغر کی دکھی ہمشیر کو، آگ نے تھاما ہوا ہے دامن تطہیر کو، اب بتائے کون اصغر کی دکھی ہمشیر کو، آگ نے تھاما ہوا ہے دامن تطہیر کو، ناز تھا جس پر وہ غازی باوفا نیزے پہ ہے، ہو گئی شام غریباں لائلہ نیزے پہ ہے، ہو گئی شام غریباں لائلہ نیزے پہ ہے، بر محمد و آل محمد صلوات، پر محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ مومن کرام السلام علیکم۔ مومنین، چند ضروری اعلانات ہیں آپ کی سماعت کے لیے۔ کل بعد نماز ظہرین اس امام بارگاہ میں مجلس عزا کا پروگرام ٹھیک 1:30 بجے شروع ہوگا۔ پروگرام تلاوت قرآن مجید سے آغاز ہوگا، بعد سوز و سلام، مجلس ماتم، زیارت اور نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مجلس میں انڈیا سے تشریف لائے ہوئے مولانا قمبر رضوی صاحب مومنین سے خطاب کریں گے، اور کل شام بسلسلہ شہادت امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ٹھیک 7:15 بجے ہوگا، بعد تلاوت، سوز و سلام، مجلس، شبیہ تابوت برآمد ہوگا، بعد تابوت ماتم، زیارت، اور مجلس میں کراچی سے تشریف لائے ہوئے مولانا عامر رضا یاسوبی صاحب مومنین سے خطاب کریں گے۔
مومنین مدرسہ کی طرف سے چند اعلانات ہیں. مدرسہ مصطفیٰ میں کل چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے. ریگولر کلاسز اگلے ہفتے سے شروع ہوں گے. اس کے علاوہ ینگ ذاکر کمپٹیشن جو کہ بوائز کے لیے ہے, جس کا اعلان کچھ دن پہلے کیا گیا تھا, اس کی رجسٹریشن ڈیڈ لائن 26 دسمبر تک ایکسٹینڈ کی گئی ہے. دونوں گروپس یعنی 8 سے 10 سال کے بچے اور 11 سے 12 سال کے بچوں کے جو ٹاپکس ہیں ان میں ایک ایڈیشنل ٹاپک یہ ایڈ کیا گیا ہے, کربلا اینڈ دا لیسنز وی لرن فرام اٹ. اگر کوئی مومنین کو اس کے بارے میں کچھ ایڈیشنل ڈیٹیلز چاہیے وہ بعد زیارت مجھ سے مل سکتے ہیں. دعائے شفا کی درخواست ہے برادر صفدر علی کی مادر گرامی کے لیے جو کہ علیل ہے اور ہاسپٹل میں ہے. ہم دعا گو ہیں کہ انہیں جلد سے جلد شفا کامل عطا ہو. نہایت افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ زینب بھائی بنت غلام حسین وائف آف مولانا منور سلیل اور مدر آف مولانا عباس کرمانی آف دبئی کا انتقال ہو گیا ہے اور میت کو آج سپرد خاک کیا گیا ہے. آپ سے نماز وحشت کی درخواست ہے اور سورہ فاتحہ کی ریکویسٹ ہے مرحومہ زینب بائی بنت غلام حسین کے لیے, مرحوم صغیر حسن ابن نذیر حسن, وسیع حسن ابن نذیر حسن, علادین نظر علی راوجانی اینڈ فیملی, کاظم رضا سپاری والا اور تمام مرحومین کے لیے. الفاتحہ مع الصلوات. اللہم صل علی محمد و